جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں تشریف لا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، آپ معراج سے لوٹ کر کے اللہ کی طرف معراج سے لوٹ کر کے جا رہے ہیں، آپ ہماری طرف سے اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لیتے جائیے، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ کی امت ہمارے دین کی محنت کا کام کرے۔ اس پوری کائنات کے اندر کہیں پر بھی تمہارے لیے اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ادھر ادھر دیکھنے اور جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ لا ينظرون الى المخلوق ولا يسألون عن المخلوق ولا يتوجهون الى المخلوق۔ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے تمام مسائل میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف دیکھنے والے نہیں تھے۔ اپنے کسی مسئلے میں نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، اگر نظر اٹھی ہے تو صرف اللہ کی طرف اٹھی ہے، دیکھا ہے تو صرف اللہ کو دیکھا ہے، مانگا ہے تو صرف اللہ سے مانگا ہے۔ فرمایا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ گھبراؤ نہیں، پانی نہ صحیح مٹی موجود ہے، اللہ سے مانگو، براہ راست اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھوڑے سے اتر گئے، اور گھوڑوں سے اترنے کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تیمم کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اللہ سے مانگو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تیمم کیا، اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور یہاں تک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، تیمم کرنے کے بعد ہاتھ پھیلائے، اور ہاتھ پھیلانے کے بعد اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں پانی عطا فرما دے۔ اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور اس وقت تک مانگا ہے، حدیث کے اندر ہے، اس وقت تک مانگا ہے اللہ رب العزت سے جب تک کہ زمین پھٹ کر کے پانی کے ابلنے کی آواز نہیں سنی۔ پانی کے ابلنے کی آواز سنی ہے تو صحابہ خود فرماتے ہیں ھذا ہی نصر من اللہ، لوگوں یہ ہے اللہ کی وہ مدد جس کا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ کیوں جا رہے ہو ادھر ادھر؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کسی کے محتاج نہیں، اللہ سے مانگو۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے، اگر اس کا بچہ کہیں مصیبت میں پھنس جائے، پانی میں ڈوبنے لگے مثلاً، تو ماں کتنے درد کے ساتھ اپنے بچے کو پکارتی ہے اور چیخ لگاتی، ہائے میرا بچہ۔ یہ کتنا درد ہے اس ہائے کے اندر، ہائے میرا بچہ۔ یعنی اگر کوئی آدمی قریب ہے تو بچاؤ اسے، تو بڑے درد کے ساتھ پکارتی ہے۔ اس سے ہزاروں گنا زیادہ درد کے ساتھ، ہزاروں گنا کہہ رہا ہوں، لاکھوں اور کروڑوں گنا زیادہ درد کے ساتھ اللہ پاک اپنے اس بندے کو، جو بندہ اپنی ضروریات میں اللہ کی غیر کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ کے غیر کی طرف جب بندہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ دکھ اور درد ہوتا ہے کہ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر کے، ہائے میرے بندے کہاں چلا۔ اللہ رب العزت
اپنے اس بندے کو پکارتے ہیں، ہائے میرے بندے، کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر کے؟ تیری تمام تر ضرورتیں جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کہاں چلا مجھے چھوڑ کر کے؟ جہاں کہیں جا رہا ہے وہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تیری تمام تر پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کی حاجات اور ضروریات جتنی بھی ہیں وہ سب میرے پاس ہیں، مجھے چھوڑ کر کے جہاں جا رہا ہے وہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ میری طرف آ جا، یہاں ہیں تیری ساری ضرورتیں، تیرے سارے مسائل کا حل یہاں ہے۔ تو اللہ بڑے درد کے ساتھ پکارتے ہیں اپنے اس بندے کو جو اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے امت کو ہر مسئلے میں اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی تمام تر حاجات میں امت کو متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے مانگو، اللہ موجود ہے، کہاں ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ خدا دارم چغم دارم، اے میرے بندے، اپنے ساتھ تو اپنے اللہ کو رکھتا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے؟ خدا دارم چغم دارم، اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہر مسئلے میں، میں نے عرض کیا نہیں، اپنے ہر مسئلے میں صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بالکل یہی واقعہ حضرموت کے میدان کے اندر، جب دریا 54 کلومیٹر چوڑا سمندر جب بیچ میں حائل ہوا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متوجہ ہوئے، ابو ہریرہ سے جا کے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار ہیں، بتائیے کیا کیا جائے؟ یہ دریا لہریں مار رہا ہے اور نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حضرموت کے میدان میں دریا کی طرف گئے اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا، ایسا ہی ایک واقعہ ایک دوسری جگہ کے اوپر پیش آیا، اس موقع پر بھی یہی، یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرموت کے اس دریا کے کنارے، وہاں جا کر کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، مسکرائے اور فرمایا کہ یہ دریا راستہ روکنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے، مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کے حکم سے جاری ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم سے اس دریا کو قطع کرنے کا ہم فیصلہ کیے ہوئے ہیں، یہ دریا ہمارا راستہ روک نہیں پائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھوڑے ڈالو اس سمندر میں، اس سمندر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، گھوڑے ڈالو۔ گھوڑے ڈال دیے سمندر کے اندر، اور 54 کلومیٹر چوڑا سمندر پار کرنے کے بعد جب یہ باہر نکلے ہیں تو خود فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 54 کلومیٹر چوڑا سمندر پار کرنے کے بعد ہم نے اپنے گھوڑوں کے پیروں پر پانی کے قطرے کا نشان بھی نہیں۔ یہ ہے کمال ایمان مومن، اور کمال ایمان جب اس کے پاس کمال ایمان ہوتا ہے تو کمال ایمان کی بنیاد پر یہ کائنات اس کے قدموں میں، اس کی ٹھوکروں میں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب
آگ کے اندر ڈالے جا رہے تھے، جبرائیل آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا کہ ابراہیم ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، کوئی ضرورت ہو بتاؤ۔ آگ تمہارے سامنے، آگ کے شعلے اور کوئی راستہ اور کوئی سبب رکنے کا نہیں ہے، آپ بتاؤ ہم تمہاری مدد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کمال ایمان پر تھے، یہ کمال ایمان پر تھے، اور کمال ایمان والا کسی سے مروب نہیں ہوا کرتا۔ ابراہیم جاؤ اپنا کام کرو جا کر کے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، جاؤ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ صاف کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو جواب دے دیا، ہمارا اللہ موجود ہے ابراہیم، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ انکار کر دیا۔ تو کمال ابراہیم، کمال ایمان پر اللہ کا ہر بندہ اللہ کے غیر سے بے نیاز ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی وہی ہوا کہ جاؤ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا کہ اللہ موجود ہے، ہمیں اس دریا کے پانی سے گھبرانا نہیں ہے، ہماری مدد کے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہر مسئلے میں، چھوٹا ہو بڑا ہو، مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو، کہیں پر بھی ہو، زمین و آسمان کے بیچ میں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اللہ کے غیر کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف اعلان کر دیا کہ جاؤ اپنا کام کرو جا کر کے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کے موقع کے اوپر امت کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو، پریشانی کا ہو راحت کا ہو، کوئی بھی ہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی ضرورت پڑی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سیدھے اللہ کی طرف متوجہ کیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام عادات میں کہاں جا رہے ہو بھائی؟ مسجد جا رہا ہوں۔ ارے اس وقت مسجد، نماز کا ٹائم تو نہیں ہے؟ کہا ہاں نماز کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بچہ بیمار ہے، اس لیے بچے کی شفا لینے کے لیے اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کے نہیں، اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں۔ اگر اس اللہ نے فیصلہ کر دیا تو خدا کی قسم اس بیماری کے تو ہوا ہی نہیں، اس کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شفا، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے اور فلاں حکیم کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، دوستو یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے اندر شرک کی بو آ رہی ہے۔ شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ مقدمہ ہو گیا ہے اللہ کی بارگاہ، یعنی مسجد جا رہا ہوں، وہاں جا کر کے فیصلہ کراؤں گا۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اس مقدمے کی اور کسی بھی منصف کی کوئی ہمت اور کوئی مجال نہیں کہ وہ ہمارے اوپر مصیبت مسلط کرے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، یعنی ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ موجود، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اللہ کے غیر کی کوئی ضرورت نہیں، رکھو اپنے پاس جو کچھ تمہارا ہے۔ تو صحابہ کا حال تو یہ تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ جن کا،
ہم کو ہمارے نبی نے اللہ سے لینے کا راستہ طریقہ بتایا ہے، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، صاحب کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ایک مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی، گھر پر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کا رسول اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ جس کا، وہ بھوک سے پریشان عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کر دیتے تو خدا کی قسم کھانوں کے تو ڈھیر لگ جاتے، لیکن نہیں، کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، سیدھے مسجد تشریف لے گئے اور آ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، بھوکے ہیں، اے اللہ تیرے ہوتے ہوئے ہم کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تیری غیرت بھی اس کو گوارا نہیں کرتی، اور اللہ میری غیرت بھی اس کو گوارا نہیں کرتی، اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں۔ سیدھے تشریف لائے، پوچھا آ کر کے عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا؟ یعنی مانگنے کے لیے کسی سیٹھ کے ہاں، کسی امیر کے ہاں، کسی بڑے آدمی کے ہاں، بادشاہ کے ہاں نہیں، کسی کے غیرت کے خلاف، ہمارے ایمان کے خلاف کہ ہم اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ موجود، مانگو اللہ سے۔ ہاتھ پھیلا کر کے آئے کہ اللہ مانگ کر کے آئے ہیں، پھر آ کر کے پوچھا عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا؟ اللہ کے رسول ابھی تک تو کچھ آیا نہیں۔ پھر تشریف لے گئے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ تشریف لے گئے اور پھر اللہ سے جا کے مانگا، اے اللہ بھوک لگ رہی ہے۔ پھر لوٹ کر کے آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا؟ اے اللہ کے رسول آئیے آئیے، تشریف لائیے، اللہ نے بہت کچھ بھیج دیا، اللہ نے بہت کچھ بھیج دیا، آپ تشریف لائیے۔ حضرت عثمان آئے تھے، پوچھا کہاں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد تشریف لے گئے، کیا بات ہو گئی؟ یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ بھوک تھے، بھوکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چیخ مار کے روئے ہیں حضرت عثمان، ہم جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کے اوپر بھوک، اور وہ بھی اتنے بےتاب کہ مسجد تشریف لے گئے، روتے رہے بیٹھے بیٹھے۔ دیر گزر گئی، سیدھے گھر گئے اور گھر سے جا کر کے کچا پکا بہت کچھ اٹھا کر کے کھانے پینے کا سامان سب لا کر کے رکھ دیا۔ ہم تو اس گھر کے داماد ہیں، امی جان ہم کو کیوں، ہم سے کیوں نہیں کہا گیا، ہم کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسجد تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، عائشہ اللہ نے کچھ، ہاں اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ عثمان آئے تھے، اب یہ سب رکھ کر کے گئے ہیں، یہ کچا پکا جتنا بھی ہے، رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، دیر تک روئے ہیں کہ ہم تو اس گھر کے داماد ہیں، دو بیٹیوں کے داماد، اور اس کے باوجود حضرت عثمان جیسا سخی اور مال والا اس کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے مسجد تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہمیں خبر کر دی گئی ہوتی تو ہمارے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف اٹھانی نہ پڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ سے کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ آ رہے تھے، آ گئے تھے،
اور یہ سب کہہ کے گئے تھے، رو رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر تمہیں نمک کے ڈھیلے کی بھی ضرورت پڑے، اگر تمہیں نمک کے ڈھیلے کی بھی ضرورت پڑے تو خبردار خبردار اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، ذلیل ہو جاؤ گی اور رسوا ہو جاؤ گی۔ اللہ پوری کائنات کو کھلانے والا، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، ہر چھوٹی بڑی مخلوق، دریا ہو، سمندر ہو، آسمان ہو، زمین ہو، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کا غیر، جو ہر ایک کو کھلانے پلانے والا وہ موجود، اس کے ہوتے ہوئے اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، اس کے ہوتے ہوئے اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ گی۔ کام صرف اللہ کی ذات بنانے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ضرورت پوری گئی، تشریف لے گئے، اپنے جس کام میں لگے ہوئے تھے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہیں، وہ بھی جو کچھ گزرا وہ سب گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، حال جو بھی آئے مگر اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اللہ موجود ہے، تمہیں کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے حلقے لگوائے ہیں اللہ کے ذکر کے اور بڑائی کے اور کبریائی کے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے دین کی خاطر حلقے لگایا کرتے تھے، اور ایسے حلقے لگاتے تھے کہ ہم اپنے ہر مسئلے میں اللہ کے غیر کے سامنے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں ضرورت جب کبھی کوئی آئی ہاتھ اٹھے تو اللہ کی طرف اٹھے، اللہ کے غیر کی طرف ہاتھ نہیں اٹھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسا عادی بنایا تھا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا کہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، یہاں تک کہ گھر کے اندر بچوں کے کھانے پینے کے نقشے اجڑ گئے۔ نماز کے عالم میں لوگ بے ہوش ہو کر کے گر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پھر متوجہ ہو کر کے صحابہ کے سامنے صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری یہ بھوک اور تمہاری یہ پیاس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تمہیں اس کے اوپر کیا دیں گے تو تم تمنا کرو گے کہ کاش یہ بھوک اور پیاس ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے کسی مسئلے میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے۔ بھوک ہے، پیاس ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، جو کچھ بھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، اور بخار ہونے کے ساتھ ساتھ بھوک بھی، جو حالات تھے وہ تو تھے ہی اپنی جگہ کے اوپر۔ اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، مانگتے رہے اللہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فاطمہ بھوکی ہے، حضرت فاطمہ صاحبزادی ہیں، فاطمہ بھوکی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بھوکی بھی ہے اور بخار بھی ہے، تو اندر کہلوایا کہ بیٹے سنا ہے کہ تم بخار میں ہو،
اور پریشانی میں ہو پردہ کر لینا، ہم آ رہے ہیں تم کو دیکھنے کے لیے، ہم آ رہے ہیں تم کو دیکھنے کے لیے، پردہ کر لینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے کہلوایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے، ہم عمران بن حسین قریشی صحابی کو آنے کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی چادر نہیں، نبی کا گھرانہ ہے، چادر نہیں ہے کوئی، ہم کیسے کہیں کہ وہ آ جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھیج دی، فرمایا کہ بیٹی پردہ کر لو، ہمارے باپ ہیں اور بیٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کا سہارا لے کر کے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور نہیں کھڑی ہو پا رہی ہے، تو پھر بیٹھ رہی ہے، پھر کھڑی ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے، برداشت نہیں کر پائے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر کے دونوں ہاتھوں سے اپنے بیٹی کو گلے سے لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیے بیٹی کا یہ حال دیکھ کر کے، اللہ کا وہ نبی جو طائف کے میدان میں پتھروں کے کھانے کے بعد بھی نہیں رویا تھا، آج بیٹی کو سینے سے لگا کر کے دار و قطار رو رہا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان قربانیوں کو اٹھایا ہے، بغیر اللہ کے غیر کے سامنے تم جا کر کے ہاتھ پھیلاؤ، اس کی اجازت نہیں۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وہ ہے دینے والا، اس کے ہوتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے واقعات آئے لیکن کبھی اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ قحط پڑا تھا مدینے کے اندر، قحط، اور ایسا قحط پڑا تھا کہ مدینے کی ہر گھر کے اندر فاقہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، تھیلے میں کھانے کا سامان بھرے ہوئے اور گھر گھر پہنچ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کھانے کو ہے بیٹا، کھانا پکا گھر پہ؟ کیا پکا ہے؟ بچوں سے پوچھتے تھے، کیونکہ بچے جھوٹ تو بولتے نہیں، جو پکا ہے وہ بتا دی، ہاں پکا ہے۔ کیا پکا ہے؟ دال پکی ہے، جو گوشت پکا ہے، جو کچھ پکا ہے بتا دیا۔ کبھی کبھی روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں سے فرماتے کہ جاؤ بیٹا لے کے آؤ ذرا، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، جو بھی آپ بہانہ کیا ہو، ہمیں کھانا ہے، بھوک لے، جو بھی ہے لے آؤ۔ تو بچے جا کے لے آتے، معلوم ہو جاتا کہ ہاں کھانا ہے گھر کے اندر۔ تو روزانہ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جا کر کے تفقد احوال کہ کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مصر کے گورنر کو خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ عمر، شہر رسول کے باشندے اور یہاں کے یہ رہنے والے بھوک سے پریشان ہو رہے ہیں، بھوکے ہیں یہ، اور تم مدینے میں کھا رہے ہو اطمینان سے، احساس نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے وہاں لکھا تو مصر کے گورنر نے جواب میں لکھا کہ امیر المومنین، ہم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مدینے کا یہ حال ہے، اب جب کہ ہم کو معلوم ہو گیا ہے تو ہم غلے کا اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں، کھانے پینے کا اور ساز و سامان کا، کہ سارا کے سارا فاقہ وغیرہ جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے، بھیج رہے ہیں۔ بھیجا انہوں نے، اور اتنا بھیجا واقعی کہ جس کا پہلا اونٹ مدینے میں اور آخری مصر کے اندر
ایسا غلہ اور اتنا بڑا لشکر بھیجا، معافی مانگتے رہے، سامان جاتا رہا، اور پھر سامان جانے کے بعد وہ تقسیم کر دیا گیا، کوئی گھر بچنے نہ پائے، کوئی بھوکا رہنے نہ پائے، نہ مرد نہ عورت، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ بچہ نہ بوڑھا، کوئی نہیں، کوئی بھوک نہ رہنے۔ کیا عمر مدینہ بھوکا ہے؟ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ مدینہ بھوکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر والے اور بھوکے، تمہارے پاس کیا؟ حضرت عمر کے چیخیں نکل رہی تھی۔ آخر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، آ کر کے اس نے کہا عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جواب دعا کر کے ننگے پیر بھاگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے ننگے پیر بھاگے، باہر آئے، کون ہو تم؟ کیسے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو؟ انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین غلہ آیا تھا، سامان آیا تھا، ہمارے حصے میں بکری آئی تھی، آپ نے بھیجا، بکری آئی، ہم نے اسے ذبح کیا، اس بکری میں سے امیر المومنین سوائے ہڈی چمڑا خون گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہڈی چمڑا خون گوشت نام کی کوئی چیز نہیں۔ امیر المومنین ہم نے یہ دیکھا تو ہمارے چیخ نکل گئی، ہمارے یہ بولے دن کہ جانوروں کے اندر سے بھی ہمارا رزق اٹھا لیا گیا ہے۔ ہم چیخ مار کے روئے، اے اللہ کہاں جائیں، کس کے پاس جا کر کے ہاتھ پھیلائیں، کون ہے؟ روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگ گئی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ عمر سے جا کر کے کہو کہ عمر ہم تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتے تھے، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتے تھے، کیا ہو گیا؟ ان کی آنکھ کھل گئی، روتے روتے خواب دیکھا، اور خواب کے بعد پھر آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد فوراً اٹھ کر کے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر کے کہا عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جواب دیجیے، مدینے میں بھوک کا یہ عالم کہ بچے بوڑھے مرد عورت بھوکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتے تھے، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے، اور فرمایا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بتاؤ وہ کون سی کمی میرے اندر واقع ہوئی ہے کہ جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو متوجہ کیا ہے؟ اور تو کوئی نہیں بولا، لیکن یہی جو بکری والا قصہ لے کے گئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی کمی آپ کے اندر واقع ہوئی ہے۔ حضرت امیر المومنین یعنی حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، خدا کے لیے بتاؤ، عمر کو نجات ملے اس مصیبت سے، بتاؤ وہ کون سی کمی ہے کہ جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کا بھکاری بنایا تھا، امت کو اپنے تمام تر مسائل میں اللہ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی الجھن
ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ کی طرف اٹھیں گے۔ امت کو اللہ کی طرف متوجہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو بھوک لگی، آپ نے کسی گورنر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، سیدھے مسجد تشریف لے گئے اور جا کر کے اللہ سے مانگا کہ اللہ بھوک لگ رہی ہے، اور اس وقت تک مانگتے رہے جب تک کہ کھانے کا انتظام نہیں ہو گیا۔ حضرت عثمان آئے اور لے کر کے آئے، اس وقت تک مانگتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کا بھکاری بنایا تھا۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ امت کے ہر فرد کو اللہ کے سامنے اللہ کا بھکاری بنایا۔ اور آج آپ کی زندگی میں جو فرق آیا ہے امیر المومنین، آپ کی زندگی میں جو فرق آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آج آپ کے اوپر ایک مصیبت آئی ہے، اللہ کی طرف سے ایک حال آیا ہے، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ پھیلائے تھے، اللہ کے سامنے جا کر کے مدینے کے باہر سب کو نکلوایا تھا کہ چلو آج مدینے کے باہر چلتے ہیں، مانگیں گے تو صرف اللہ سے مانگیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ حضرت عمر سارے مدینے کو لے کے گئے تھے باہر، اور باہر جا کر کے وہاں مانگا تھا۔ امیر المومنین، آپ کی زندگی میں جو فرق آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایسے وقت میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے تھا تو آپ نے مصر کے گورنر کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، بھیک مانگی ہے اللہ کے غیر سے، وہاں ہاتھ پھیلائے ہیں۔ یہ فرق آیا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، سارا مدینے کے باہر، کل باہر نکلیں گے سب، براہ راست اللہ سے چل کے مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے دینے والا، گھبراؤ نہیں۔ اللہ کے صبح سب کے سب ننگے پیر ننگے سر، چھوٹے بڑے بچے سب کے سب چل دیے کہ اللہ سے مانگیں گے، بھیک مانگنی ہے تو اللہ سے مانگیں گے، کسی کے سامنے نہیں ہاتھ پھیلانے۔ سیدھے چلے گئے۔ چنانچہ مدینے کے باہر نکلنے کے بعد میدان میں جا کر کے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد مدینے کے باہر خطبہ دینے کے بعد اعلان فرمایا کہ مانگو اللہ سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تک مانگو کہ جب تک اللہ کی طرف سے دینے کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ حضرت انس کے ساتھ میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو حضرت انس نے بھی کہا تھا کہ مانگو، جاؤ ذرا گھوڑا دوڑا کر کے دیکھ کے آؤ کہ آسمان سے پانی کے برسنے کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے۔ آ کر کے کہا کہ ہم نے پورے باغ کے چاروں طرف چکر لگایا، ہمیں چاروں طرف پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آیا، اور دوبارہ جب بھیجا ہے تو کہا امیر المومنین، اب کی جب ہم آئے ہیں تو ایک پرندے کے پر کے برابر بادل کا ٹکڑا ہمیں نظر آیا، اور میں بس ہو گیا کام۔ اب وہ دوبارہ آیا تو کہا کہ سارا بادل، سارا آسمان ابر کے ٹکڑوں سے گھر گیا ہے، وَلَمْ يَتَعَدَّى شِبْرًا وَاحِدًا، اور ایک ٹکڑا بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پانی نہ برس رہا۔ تو یہ سب ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہاتھ پھیلائے، اور ہاتھ پھیلانے کے بعد پھر اس وقت اللہ رب العزت سے عرض کیا۔ قافلے والے گزر رہے تھے ادھر سے مدینے کے اندر، تو ان قافلے والوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین، آپ جب دعا مانگ رہے تھے ہم لوگ اطراف سے گزر رہے تھے، آپ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مدینہ پیاسا ہے، کہاں جائیں پانی لینے کے لیے۔ اس وقت جب آپ چیخ رہے تھے
اور اللہ سے مانگ رہے تھے تو امیر المومنین ہم اس بات کی شہادت دے رہے ہیں ہم سارے کے سارے لوگ کہ ہم نے اس وقت بادلوں میں سے آپ کے سوال اور آپ کی جو چیخ و پکار تھی اس کے مقابلے میں ہم نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ عمر تم نے اللہ سے مدد مانگی ہے، اللہ نے تمہارے لیے مدد بھیج دی۔ اتنا پانی برسا ہے، اتنا پانی برسا ہے کہ سارا مدینہ جل تھل ہو گیا، پانی سارا قحط ختم ہو گیا۔ تو ہم یاد کر رہے تھے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بھیکاری نہیں بنایا۔ کہاں پھنس گئے، کہاں آ رہے ہو، کہاں رو رہے ہو؟ ہاتھ جہاں پھیلانا چاہیے تھا وہاں ہاتھ پھیلا نہیں رہے، دوسرے سے مانگتے ہو تو چاہے جتنا مانگتے رہو ملے گا اسی ذات سے جس ذات نے اپنے ذمہ داری لی ہے تمہاری تمام تر مسائل کے حل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے تشریف لے گئے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے متوجہ کر کے گئے تھے کہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، کوئی بھی حال ہو دینے والی ذات اللہ کی ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود فرماتے ہیں، حضرت حنظلہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے پار بھی تیرے کچھ بندے رہتے ہیں تو تیرے عزت و جلال کی قسم ہم وہاں تک گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر کے جائیں گے جہاں تیرا کوئی ایک آدمی بھی اللہ کے دین کی خاطر پیاسا اور بھوکا نظر آئے گا، ہم اس سے بھی خالی واپس نہیں لوٹیں گے، وہاں تک بھی پہنچائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر وہ حضرموت میں ہیں وہاں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں، اگر وہ دوسرے علاقوں میں جنگلات کے علاقوں میں ہیں، شیر و چیتوں کے درمیان میں ہے تو وہاں بھی اللہ کے سامنے، اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھا ہی نہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سارے کے سارے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اعزا کو، اقربا کو، مدینے والوں کو، سب کو اللہ کی طرف متوجہ کیا تھا، اور ان کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ان کے سارے مسائل اللہ نے اپنے کرم سے حل کر دیے تھے۔ تو بولو بتاؤ، اب اس بات کو طے کرو، یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اپنے مسائل اگر مانیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے غیر کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ وہ تیار ہے سارا کا سارا مجمع، یہ اللہ بے حد قبول فرمائے۔ اور دوستو، اس کے لیے اب تشکیلیں ہوں گی، اس کے لیے اپنے ناموں کا ارادہ فرمائیں اور نام پھر اس کے بعد دعا کر لی جائے۔ چلو ٹھیک ہے۔ تسبیحات پوری کر لیں اور نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اس میں سب نام لکھائیں گے نا انشاءاللہ۔ تسبیحات پوری کریں جب تک بیٹھ کر کے دیکھو